سورۃ الشعراء آیت نمبر 209۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں قرآن مقدس کی حقانیت کا تذکرہ ہے اور حضور خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تسلی کا مضمون ہے۔ چونکہ مشرکین مکہ قرآن مقدس پر طرح طرح کے اعتراضات کیا کرتے تھے۔ کبھی وہ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو پھر یہ ایک دم سے کیوں نہیں اترتا، کبھی ایک سورت، کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی 5 آیتیں۔ تو ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کیونکہ ایک دم سے نہیں اترا اور تھوڑا تھوڑا اترتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے ان کے بقول، ان کے خیال سے، کہ جتنا ان سے بنتا ہے اتنا یہ پیش کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی حقانیت کے ساتھ فرمایا کہ یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اچھا، کچھ ایسے بھی تھے کم بخت جو یہ کہتے تھے کہ اس کے اندر شیاطین کا عمل دخل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ کہتے تھے کہ جو شیاطین ہیں یہ چونکہ آسمانوں پر جاتے تھے، اوپر جا کر فرشتوں کی باتیں سن لیتے تھے، تو انہوں نے جو کچھ سنا آ کر یہ ان کو بتا دیتے ہیں، یہ عوام کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، تو اصل میں یہ شیاطین کا کلام ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ شیاطین اس کو اتار کیسے سکتے ہیں؟ جب قرآن مقدس اتر رہا تھا اس زمانے کے اندر شیاطین پر تو یہ بھی پابندی لگا دی گئی تھی کہ آسمانوں پر جائیں اور جا کر وہاں پر باتیں سن سکیں، حالانکہ اس سے پہلے وہ جاتے تھے، باتیں سنا کرتے تھے۔ تو یہ وحش کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر پابندی لگائی، اور وہی ہوا، چونکہ اللہ تعالیٰ کا علم ازل سے ابد تک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے شیاطین پر پابندی لگا دی تھی۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے اعتراض کیا اور شیاطین کا نام لیا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ پابندی نہ لگاتے تو تب تو اس بات پر بالکل پکے ہو جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ
تبلیغ مسلسل جاری رکھیں، اور اس کا آغاز، اس کی ابتدا اپنے گھر سے کریں، اپنے گھر سے، اور اس کے بعد پھر جہاں جہاں تک دائرہ کار ہو، جتنا آپ بڑھا سکتے ہیں بڑھاتے چلے جائیں، ابتدا گھر سے کرنی ہے۔ اور اس کے لیے بے شمار ہدایات ہیں، لیکن ایک ہدایت جس کا تذکرہ آج کے درس میں ہے وہ بہت ہی زبردست ہے، وہ یہ کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں، جو ایمان لا چکے ہیں، آپ ان کے ساتھ نرمی سے اور بہت ہی محبت سے پیش آئیں۔ آقا علیہ السلام تو بہت ہی زیادہ محبت والے تھے، بہت زیادہ دھیما لہجہ اور نرم مزاج تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اپنے حبیب علیہ السلام کو دے کر تمام کی تمام امت کو یہ درس دیا ہے کہ آپ اپنا رویہ درست رکھیں، کیونکہ یہ جب نبیوں والا کام آپ نے کرنا ہے تو اس کے اندر محبت یہ شرط اول ہے، اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے۔ فرمایا کہ کوئی بندہ اس محبت کا جواب نفرت سے دیتا ہے، آپ کی اتباع نہیں کرتا، تو آپ اس پر پریشان نہ ہوں، بس اس کا کام ہے، اس سے کرنے دیجئے، اس نے اپنے کیے کا جواب اللہ کو خود دینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ زیادہ سوچا بھی نہ کریں، زیادہ غمگین بھی نہ ہوا کریں کہ میں اتنی محنت کرتا ہوں، صبح سے شام تک لگا رہتا ہوں، کوئی میری بات سنتا نہیں ہے، اپنے ہیں تو وہ گالیاں دیتے ہیں، وہ پتھر برساتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، میرے قتل کے منصوبے بناتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے محبوب، جب آپ قیام کرتے ہیں، جب آپ تنہائی میں ہوتے ہیں، ہم تو آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ باجماعت نماز پڑھتے ہیں، صحابہ کے ساتھ ہوتے ہیں، سجدے میں ہوتے ہیں، تب بھی آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم تو آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ اپنی محنت جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، اور نہیں اتارا اس قرآن کو شیاطین نے، وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ، اور ان کے لائق بھی نہیں، وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، اور وہ طاقت بھی نہیں رکھتے، إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ، بے شک وہ تو اس کے سننے سے ہی البتہ دور رکھے گئے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، پس آپ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکاریں، فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، پس آپ ہو جائیں گے سزا یافتہ لوگوں میں سے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ ڈرائیں اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ، اور آپ پست رکھیں اپنے بازو، لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اس کے لیے جو اتباع کرے آپ کی ایمان والوں میں سے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، پس اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں، فَقُلْ، تو آپ فرما دیجئے، اِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، بے شک میں بری الذمہ ہوں ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور آپ بھروسہ رکھیے اس ذات پر جو غالب بہت ہی مہربان ہے۔ الَّذِي يَرَاكَ، جو آپ کو دیکھتا ہے، حِينَ تَقُومُ، جب آپ قیام کرتے ہیں۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور آپ کا سجدہ کرنے والوں میں پلٹنا وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، العلیم، سب کچھ جاننے والا ہے۔ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ، کیا میں بتلاؤں تمہیں، عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينَ، اس کے متعلق جس پر شیاطین اترتے ہیں۔ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ، شیطان اترتا ہے ہر ایک جھوٹے پر، اثیم گناہگار پر، یلقون السمع، جو ڈالے جاتے ہیں سنی ہوئی بات، وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، اور ان کے اکثر تو جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحش کی حفاظت کے لیے یہ انتظام فرمایا تھا کہ جب قرآن مقدس کے
نزول کا آغاز ہوا تو شیاطین پر پابندی لگا دی کہ وہ آسمانوں پر جائیں اور فرشتوں کی باتیں سنیں۔ ان پر یہ پابندی اتنی سخت لگی کہ وہ خود حیران پریشان ہو گئے کہ یہ ہوا کیا۔ اس سے پہلے تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ یہ جو جنات تھے، شیاطین تھے، یہ آسمانوں پر چلے جاتے تھے اور وہاں پر فرشتوں کی باتیں سن لیتے تھے، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں، اب اسرائیل کی ڈیوٹی ہے کہ تو نے روح قبض کرنی ہے، اب اسرائیل کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ آج فلاں کی روح قبض ہونی ہے، اسرائیل اپنے محتاط فرشتوں کو یہ ڈیوٹی لگا رہا ہے کہ جی فلاں کی روح قبض ہونی ہے، آج فلاں کی ہونی ہے، آج فلاں کی ہونی ہے، سن لیتے تھے۔ اس کے بعد نجومی نہیں ہوتے جو لوگوں کو بتاتے ہیں جی اگلے سال یوں ہو جائے گا اور 5 سال بعد یوں ہونے والا ہے اور کل یہ ہو جائے گا، ان بیچاروں کو اپنا تو پتہ ہوتا نہیں ہے کہ میرے ساتھ ابھی کیا ہونے والا ہے، لیکن دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہماری باتوں سے نا لوگوں کے حالات بدل گئے اور بڑے لوگ سدھر گئے، ان کی قسمت بہت بدل گئی ہماری باتیں سن کر اور مان کر۔ ان کے اپنے حالات کبھی بھی نہیں بدلے، ہمیشہ ویسے رہتے ہیں بیچارے۔ تو یہ جو شیاطین سنتے تھے نا، سننے کے بعد پھر نجومی کے پاس آ کے ان کی کان کے اندر وہ کچھ باتیں بتا دیتے تھے کہ جو فلانا بندہ ہے نا تمہارے پاس اگر آئے پوچھے کہ میری قسمت، تو بھائی اس کا تو بس کام ختم ہے، اس کے تو اتنے دن باقی رہ گئے ہیں، فلاں بندے کا تو ایکسیڈنٹ ہونا ہے، فلاں جگہ بارش آنی ہے۔ وہ میکائیل کی جو فوج ہوتی تھی اس کی باتیں سن لی، کچھ ادھر کی کچھ ادھر کی، تو اس قسم کی یہ حرکتیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ تو آزاد تھے۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ اوپر گئے تو سورۃ الصافات میں ہے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، جب یہ اوپر گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ جیسے یہ آئے نا تو ایک شہاب ثاقب، ایک ستارہ جو دہکتا ہوا وہ ان کے پیچھے لگا دینا ہے۔ کئی دفعہ اسے دیکھا گیا نا کہ وہ دور سے ایسے شعلہ جیسے نیچے گر رہا ہوتا ہے، تو اس کو شوق تھا اوپر جا کے نا باتیں سننے کا، اس کو وہاں سے وہ شعلہ لگا، اس کے بعد نیچے آیا تو کچھ تو آتے آتے مر جاتے تھے، اگر مرتے نہیں تھے زخمی ہو جاتے تھے، کم سے کم یہ ہوتا تھا کہ جو بات سنی تھی وہ بھول جاتے تھے۔ اب یہ پریشان ہو گئے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، اب یہ کیا بات، کو نئی بات ہوئی ہے؟ تو یہ سارے کے سارے اکٹھے ہوئے، جو ان کے بڑے جنات تھے، بڑی عمر کے تھے، انہوں نے کہا تم ایسا کرو کہ ساری دنیا کے اندر پھیل جاؤ، جا کر دیکھو کہ یہ کوئی نئی بات ہوئی ہے ضرور، ایسے کیسے ہو سکتے ہیں، ہمارا کوئی قصور بھی نہیں ہے اور ہمیں اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے، ہم جا نہیں سکتے، نہ وہاں پر بیٹھ سکتے ہیں، نہ فرشتوں کی باتیں سن سکتے ہیں، یہ کوئی نئی بات ہے؟ تو اس کا تذکرہ سورۃ الاحقاف کے اندر بھی موجود ہے، سورہ جن کے اندر بھی موجود ہے، بعض دوسری صورتوں کے اندر بھی کچھ اس کی جزیات موجود ہیں کہ یہ پھرتے پھراتے ایک ان کا جو وفد تھا یہ جا پہنچا مکہ پاک، اور یہ وہ وقت تھا جب حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، قرآن مقدس کی تلاوت فرما رہے تھے۔ بس یہ جب وہاں پر گئے تو کہنے لگے اچھا یہ بات ہے، کہنے لگے انا سمعنا قرآن عجبا، یہ تو بڑا ہم نے عجیب کلام سنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ اتنے محو ہوئے سنتے، پہلی بات تو یہ کہ جب یہ قرآن سنتے ہیں، سننے کے بعد یہ اسی وقت ایمان لے آئے، اور اس کے بعد پھر وہیں بیٹھ کر فیصلہ کر لیا کہ یہی کلام ہے، یہ اوپر سے اترتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے ہمارے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ پھر یہ واپس گئے، جا کر جو اپنے ان کے جنات تھے ان کے سامنے ساری بات رکھی کہ ہم نے وہ جو نئی بات کی تم نے کھوج کے لیے بھیجا تھا وہ ہم نے تلاش کر لی نئی بات، اللہ کا آخری نبی آ چکا ہے، اللہ کا کلام اترنا شروع ہو چکا ہے، ہم خود وہ سن کر آئے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ وہ کلام پہلے کلاموں کی تصدیق کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرتا ہے۔ اچھا، تو جنات کو اس بات کا علم ہو گیا کہ یہ پابندی کیوں لگی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے وحش کی حفاظت کے لیے جس طریقے سے یہ فرشتوں کی باتیں سن لیتے تھے اور آ کر لوگوں کو بتا دیتے تھے۔ اب ایک بندہ مرا نہیں ہے، پہلے نجومی کو بتا دیا، اس نے اس کو بتا دیا، او جی تیرا بیٹا نہیں ہے بھائی، اس کے تو دن پورے ہیں، تمہارا باپ اس کی تو چھٹی ہونے والی ہے، اب وہ ہو بھی جاتی تھی،
لوگ کہتے تھے جو بات کرتے ہیں ان کو پتہ تو ہوتا ہے. اب نجومیوں کے پاس ایک بات سچی آ جاتی تھی نا، اس کے ساتھ دو چار پھر جھوٹ بھی مکس کر دیتے تھے، اور جھوٹوں میں سے بھی کوئی بات اتفاقاً سچی ہو جاتی تھی. تو یہ ان کی بڑی مارکیٹ چلنے لگی. اب یہ جنات تھے، اگر ان پر پابندی نہ لگتی، اب اوپر سے جبرائیل قرآن لے کے آ رہا ہوتا، اللہ تعالیٰ جبرائیل کو کچھ آیات دے رہا ہوتا اور یہ وہاں سے سن لیتے، اور جبرائیل کے آنے سے پہلے آ کر کسی کو بتاتے کہ بھئی یہ صورت آنے والی ہے. اب وہ جبرائیل آتے، صورت لے کر آتے، اس صورت کی اطلاع پہلے لوگوں کے پاس پہنچ چکی ہوتی، تو لوگوں کے اوپر کیا اثر ہونا تھا؟ وہ کہتے بھئی یہ کلام اللہ کا کوئی نہیں ہے، ہمیں تو پہلے پتہ تھا آج سورج جینا نہیں ہے، ہمیں تو پہلے پتہ تھا آج فلانا حکم اترنے والا ہے بھئی نماز پڑھو، ہمیں تو پہلے پتہ تھا. بھئی یہ خود بخود بنا رہے ہیں، یہ شیاطین کا کلام ہے. جیسے کہ آج کے درس کے اندر ہے، جس کے اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی اور اس کو رد فرمایا، وما تنزلت به الشیاطین، شیاطین نے اس کو نہیں اتارا. وما ينبغي لهم، ان کے لائق بھی نہیں ہے. وما يستطيعون، اور وہ استطاعت بھی نہیں رکھتے، طاقت بھی نہیں رکھتے. قرآن کے بارے میں جتنی بھی ان لوگوں نے باتیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کسی اور کا ہے، تمہاری زبان میں ہے، تم سارے کے سارے اکٹھے ہو کر اس جیسا پیش کر دو، لے اس کے مقابلے میں. وہ نہیں لا سکے. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، 10 صورتیں لے آؤ. 10 صورتیں بھی نہیں لا سکے. اب قرآن کے اندر تو 114 صورتیں ہیں، 10 بھی نہیں لا سکے. پھر اللہ فرماتے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، ایک صورت لے آؤ. اور یہ نہیں کہ تم اکیلے، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اپنے معبودوں کو بھی اکٹھا کر لو. اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر سارے کے سارے جنات اکٹھے ہو جائیں، انسان اکٹھے ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، اگر وہ چاہیں سارے مل کر، جنات انسان سارے مل کر چاہیں اس کا مقابلہ کرنا کہ اس جیسا قرآن لے آئیں، لا يأتون بمثله، وہ نہیں لا سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں، نہیں لا سکتے. پورا قرآن نہیں لا سکے، 10 صورتیں نہیں لا سکے. ایک صورت کے بارے میں یہ نہیں تھا کہ سورہ بقرہ جیسی بڑی صورت ہو، سورہ کوثر، سورہ اخلاص، چھوٹی سی چھوٹی صورت ہے، ایسی لے کر آؤ، نہیں لا سکے. پھر اللہ فرماتے ہیں فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، سچے ہو تو ایک آیت لے آؤ. کتنا بڑا چیلنج ہے، کتنا بڑا چیلنج ہے رب ذوالجلال کا. ایک آیت. اب ایک آیت کیا ہے؟ یا ایھا المدثر، ایک آیت ہو گئی ہے. قم فانذر، دوسری آیت ہو گئی. یہ اتنی چھوٹی سے چھوٹی آیت ہے، فرمایا کہ اتنی چھوٹی سی چھوٹی آیت تم لے آؤ، نہیں لا سکے. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، فرمایا کہ تم نہیں لا سکتے اور ہرگز نہیں لا سکتے، تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے. تو پھر مان لو کہ جب تمہاری ہی زبان میں ہے تم ایک آیت بھی نہیں لا سکتے، تو پھر مان لو کہ انسان کا کلام نہیں ہے. اگر انسان کا ہوتا تو تم بھی تو انسان ہو، لے آؤ. یہ اللہ کا کلام ہے، اس جیسا لانا تو دور کی بات ہے. جو اللہ کا کلام ہے اس کے اندر تحریف تو کر کے دکھاؤ، ایک نقطہ اس کے اندر اضافہ کر کے دکھائے، یا ایک نقطہ گھٹا کر دکھائے، ایک لفظ اس کے اندر اضافی داخل کر کے دکھائے، یا اس میں سے نکال کے دکھائے. کوئی کر سکتا ہے؟ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کو اتارنے والے بھی ہم، اس کے محافظ بھی ہم. تو یہ لوگ ایسی باتیں تو کرتے رہے، کرتے کرتے دنیا چھوڑ کے چلے گئے، قبروں میں چلے گئے، جہنم میں پہنچ گئے، لیکن قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکے، ایک آیت بھی نہیں لا سکے، اور لا سکتے ہی نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا چیلنج. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے محبوب، بس پھر آپ ان کی باتوں سے دل برداشتہ نہ ہوں، آپ پریشان اور غمگین نہ ہوں، آپ اپنا کام جاری رکھیں اور اس کی ابتدا گھر سے کریں. اب یہ تبلیغ کے جو اصول ہیں ان میں سے ایک بڑا پیارا اصول ہے
کہ یہ ابتدا اپنے گھر سے کرنی ہوتی ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت کریمہ اترتی ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے گھر کے جو افراد تھے ان کو الگ الگ بھی اللہ کا پیغام پہنچایا، الگ الگ تبلیغ بھی کی، اور اکٹھا کر کے تب بھی تبلیغ فرمائی، یعنی کہ انفرادی بھی اجتماعی بھی۔ اور یہی وہ وقت تھا کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، اگر دنیا کے اندر مجھ سے کچھ لینا چاہو، میرا مال لینا چاہو تو لے سکتی ہو، لیکن آخرت کے اندر میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا جب تک ایمان نہ ہو۔ پھر اپنی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تم میری پھوپھی ضرور ہے، لیکن اس خیال سے نہ رہنا کہ میں اللہ کے نبی کی پھوپھی ہوں، یہ رشتہ داری بھی وہاں پر کام نہیں دے گی جب تک ایمان نہ ہو۔ یعنی ایک ایک کو دعوت دی، ایک ایک کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، ان کو سمجھایا بہت پیارے انداز سے۔ آپ سمجھاتے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے تو ابتدا اپنے گھر سے کرنی چاہیے۔ اور اس آیت میں نہیں، یہی مضمون مختلف مقامات کے اندر موجود ہے جہاں پہ اللہ فرماتے کہ سب سے پہلے تم اپنی اصلاح کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ تو ابتدا اپنے آپ سے کرنی ہے۔ دوسرا نمبر گھر والوں کا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، فرمایا کہ گھر والوں کو نماز کا پابند کریں اور خود بھی اس کے اوپر پابندی کریں، یعنی کہ پہلے خود پھر گھر والے، اس کے بعد پھر گھر والوں کے بعد پھر تیسرا درجہ ہے اپنے قرابت داروں کا، رشتہ داروں کا، اپنے خاندان کا، پھر اس کے بعد چوتھا درجہ ہے جس کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے درجے کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں جی بس میں خود بھی ایسا ہی رہوں، مجھے اصلاح کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور گھر والوں کو میں کیا کہوں، جی بیوی میری بات مانتی تو ہے نہیں، ہمیں جو کچھ نماز پڑھ زیادہ سختی کرو تو مجھے کھانا بھی وقت پر نہیں دے گی، اب بیٹا نہیں مانتا میں کیا کروں، بیٹی نہیں مانتی میں کیا کروں، بھائی نہیں مانتا میں کیا کروں۔ جب بیٹا نہیں مانتا، تمہارا اپنا بیٹا نہیں مانتا تو کسی اور کا بیٹا بات مانے گا؟ جب ترتیب الٹ ہو جائے، اپنے گھر کو بھول جائیں، دوسرے گھر پہنچے کھڑے ہو، بھائی تمہارے بیٹے یہ تو جہنم میں چلے جائیں گے، ان کو نماز پڑھاؤ، تو کہ تمہارے بیٹے نماز نہیں پڑھیں گے وہ جنت میں جائیں گے، تمہارے بیٹے نماز پڑھتے ہیں؟ تو اللہ نے کتنی پیاری ترتیب سمجھائی ہے کہ کوئی بندہ اعتراض کر ہی نہ سکے۔ اور جب انسان خود ایک اچھا عمل کرتا ہوگا نا، اس کی بات کے اندر اثر بھی ہوگا، اس کی بات وزنی بھی ہوگی، اگلے کے دل کے اوپر بات لگے گی کہ جی بات دیکھو میرے نفع کی بات کر رہا ہے۔ جب انسان خود بے عمل ہوتا ہے نا یا بد عمل ہوتا ہے تو اس کی بات میں کچھ اثر نہیں ہوتا، بے شک وہ گھنٹہ نہیں 10 گھنٹے 24 گھنٹے لگا رہے اور اچھی اچھی باتیں سناتا رہے، باتیں تو اچھی ہوں گی، لیکن جب خود عمل نہیں ہوگا تو ان باتوں کے اندر اثر زیرو ہوگا، بالکل رزلٹ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو لازم ہے تم پر تمہارے اپنے نفس کی اصلاح۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت یافتہ ہو، ہدایت پر ہو تو کسی کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑتی۔ جو بندہ گمراہ ہے تو اس نے اپنے خود انجام کو پہنچ جانا ہے۔ ایک بندے کو ہم نے کہا جی نماز پڑھو، بس ہم نے تو پیغام پہنچا دیا، اگر وہ نہیں مانتا تو اس کا جو برا انجام ہے اس نے خود بھگتنا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم خود ٹھیک ہو جائیں۔ آج کل صورتحال یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک سمجھتا ہے کہ میں اصلاح یافتہ ہوں، میں تو کامل ہو چکا ہوں، بس اب میں نے تو دنیا کو کامل بنانا ہے، دنیا کی اصلاح کرنی ہے۔ اور جب اپنی اصلاح نہیں ہوتی، ہم دوسروں کی اصلاح کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، نہ ان کی ہوتی ہے نہ اپنی ہوتی ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، خیر کا کوئی پہلو بھی نظر نہیں آتا اس میں۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھائیں، بنیاد ہم خود بنیں۔ اگر ہر ایک انسان اپنے اوپر محنت کر لے، اب دیکھیے نا، میں مثال دے رہا ہوں چھوٹی سی، میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ نے نا 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھنی ہے، ہو سکتا ہے میری بات آپ مان بھی لیں، لیکن آپ میرے پابند تو نہیں ہیں،
ہو سکتا ہے کہ آپ نہ بھی مانیں، لیکن یہی بات میں اگر اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو میرا اپنے اختیار میں ہے نا. کوئی بندہ میرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن میرا اپنا نفس تو میرے اپنے اختیار میں ہے. میں کسی کو کہتا ہوں کہ بھائی مر جاؤ لیکن جھوٹ نہ بولنا، وہ مانے نہ مانے اس کی مرضی کی بات ہے، لیکن یہی بات اپنے آپ کو تو میں سمجھا سکتا ہوں کہ بھائی مر جانا لیکن جھوٹ نہ بولنا. اگر اپنا نفس نہیں مانتا تو کسی اور کا کیسے مانے گا؟ تو یہ کتنی پیاری ترتیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کام کی اپنے حبیب علیہ السلام کو تعلیم فرمائی کہ یہ ترتیب ہے، اس ترتیب سے چلو. اور جب انسان صحیح ترتیب سے چل رہا ہو پھر اس کے اندر بھی یہ ہدایت جو اہم ہدایت ہے اس کا خیال ضرور رکھے. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، اپنے بازو پست رکھیں، یعنی کہ آپ اپنا رویہ نرم رکھیں. بازو پست سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ انسان کسی کو گریبان سے پکڑ رہا تھا جو تھوڑا تھوڑا ڈھیلا کر دے. مقصد یہ ہے کہ اپنا رویہ بالکل دھیما ہو، نرم لہجہ ہو اور محبت بھرا لہجہ ہو. یہ ہدایت بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے جو آج کل ہمارے اندر نہیں ہے. ہم کوئی اچھی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اگلا بندہ آگے سے بولنا شروع کر دیتا ہے، کوئی جواب دے دیتا ہے، وہ اچھا ہو یا برا ہو اس سے قطع نظر، لیکن ہمارا پرا ہی ہو جاتا ہے. یار بھی میں تیرے نفع کی بات کر رہا ہوں. کہتے تھے اس کو نماز کا سبق دینے کے لیے اور اس کے ساتھ بول چال بھی ختم کر کے آئے بیٹھے. کہتے یہ تو مر جانا، میں اس کے جنازے میں بھی نہیں جاؤں گا، بس یہ تو میری شکل ہی نہ دیکھے. تبلیغ کرنے گئے تھے کہ تم اس کے ساتھ کوئی جنگ کرنے کے لیے گئے تھے. تو یہ ہمارا جو رویہ ہے یہ غلط ہے. اللہ کے نبی کے اندر تو بہت ہی محبت تھی، آقا علیہ السلام تو سراپا محبت ہے، لیکن اللہ نے پھر بھی ہدایت دی ہے کہ جو آپ پر ایمان لانے والے ہیں، جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ نرمی سے آپ نے پیش آنا ہے. رویہ اگر نرم نہ ہو تو پھر بات کا اثر نہیں ہوتا. کافر اعظم فرعون، اس کے پاس اللہ کے دو نبی اکٹھے جا رہے ہیں، موسیٰ ہارون. اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہدایات دی، پیغام بھی دیا، اس کو کہ وہ اپنا سدھر جائے، سنور جائے، نصیحت حاصل کر لے، اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے. ساری باتیں کرنے کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، بات نرمی سے کرنی ہے. وہ فرعون ہے، اس کے لہجے میں بات نہیں کرنی ہے، تم نبی ہو، نرمی سے بات کرنی ہے. جب اتنے بڑے کافر کے ساتھ نرمی سے بات کرنے کا حکم ہے تو پھر جو مسلمان ہوں، ہمارے اپنے ہوں، ان کے ساتھ ہم سختی سے بات کر سکتے ہیں؟ اور کسی اور نے کیا برداشت کرنا؟ سختی والی بات تو اپنے بچے برداشت نہیں کرتے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا آج کل، وہ کہتے ہیں ہماری بھی کوئی عزت ہے بھائی، ہمیں عزت سے پیش آؤ، محبت دو تو پھر تو تمہاری بات مانیں گے. اگر باپ بھی سختی سے اگر پانی مانگے کہتا ہے اٹھ کے خود پی لو، میں کیوں پانی دوں؟ تو جو محبت ہے نا، محبت یہ بہت بڑا ہتھیار ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا اپنے رویوں کو درست کریں اور اپنے اندر عاجزی پیدا کریں اور اپنے اندر نرمی پیدا کریں اور ہر ایک انسان کی محبت اپنے دل میں بسائیں. جب سب کی محبت ہوگی، ہر ایک اپنے سے بہتر لگے گا اور اپنی کمتری، اپنی عاجزی ہمارے سامنے ہوگی، اپنے عیوب سامنے ہوں گے. پھر اس دھیمے لہجے کے اندر جب ہم حق بات کریں گے اور حق طریقے سے کریں گے تو یقینی بات ہے کہ وہ دل پر ضرور اثر کرے گی. کوشش کریں گے ان تمام باتوں کو اپنانے گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.